الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. اور اے لوگو دیکھو، جو کچھ رات کی تاریکی میں ہے اور دن کی روشنی میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت کریمہ سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر 13، پارہ نمبر 7، رکو نمبر 8. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے اپنی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے کہ اے لوگوں، یہ رات اور یہ دن اور اس کے اندر کا سکون یہ سب میں نے پیدا کیا ہے، یہ سب میں دیتا ہوں میں تم لوگوں کو، تو میری عبادت کرو نا تم لوگ. اور دوسری بات فرمایا، تمہاری ہر بات کو، ہر شکوہ شکایت کو، ہر مقدمے کو، تمہاری ہر دلی بات کو میں سنتا ہوں. وہ السمیع. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سن لیا چھوڑ دیا، تمہاری ایک ایک درخواست کو میں جانتا بھی ہوں. العلیم. یاد رکھیے، سکنہ یہ سکون سے ہے. اللہ نے زمین بنائی اور آسمان، اللہ نے رات بنائی اور دن، اس کے اندر ایک سکون رکھ دیا. اس لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ رات میں سوتے ہیں سکون کی نیند محسوس کرتے ہیں. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا، راحت کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن کو تمہارے لیے معاش یعنی رزق کمانے کا ذریعہ بنایا. اس لیے جو لوگ رات میں سوتے ہیں ان کی نیند زبردست ہوتی ہے اور صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے رات کی نیند. اور اس کے علاوہ جو لوگ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں شفٹوں میں کام کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، تو ان کے سونے میں بہت فرق ہے. ان کا سونا دن میں چاہے پورا دن سو جائیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے، وہ سکون حاصل نہیں ہوگا جو اللہ نے سکون رات کی نیند میں رکھا ہے. رات کا سونا صحت کے لیے، سکون کے لیے بہت ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب انتظام میں نے کیا ہے تمہارے لیے، تم میری عبادت کرو، مجھ کو ایک مانو. اور یاد رکھیے، اللہ نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، سب ہمارے سکون کے لیے. یعنی سکون، آپ دیکھیے زمین ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، سمندر ہے، اور آپ اور ہم سب ووٹ ڈالتے ہیں، پانی نکلتا ہے. لیکن بتائیے کبھی ایسا ہوا کہ زمین پر ہم نے قدم رکھا ہو اور وہ ہلنے لگے، ایسا تھر تھر کانپنے لگے، یا دلدل میں پھنس جائیں ہم لوگ بنیادیں کھودتے ہیں گھر بنانے کے لیے. تو اللہ نے اس زمین کو نہ اتنا سخت بنایا کہ کھودنے نہ پائے، نہ اتنا نرم بنا دیا کہ ہم پاؤں رکھیں اور نیچے ہم پانی میں دھس جائیں. یہ سب اللہ نے ہمارے سکون کے لیے نظام بنایا ہے. لیکن یاد رکھیے، اللہ کے نظام کے ساتھ کوئی بغاوت کرے گا، کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. اس زمین کو سکون سے رہنے کے لیے، اپنی جگہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے یہ پہاڑوں کا نظام بنایا ہے تاکہ وہ ہلنے نہ پائے. لیکن لوگ آج دیکھا، جس جنگل میں پہاڑ ہے اور خالی ہے اس پہ قبضہ کر رہے ہیں، پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں اور مسطح کر کے وہاں پر ایک سے ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں. اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ قدرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے. پہاڑ تم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. تم اس کو کاٹ کاٹ کے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس زمین کو بے سکونی کا تم زمین کو بے سکونی دے رہے ہو. تو بہرحال اسی طرح سے زمین کو ساکن رہنے کے لیے، سکون سے رہنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر مسلمانوں کو بنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس زمین پر، زمین سکون سے رہے گی. اس لیے آپ دیکھیں جس زمین پر زلزلے آتے ہیں وہ تقریباً ایسی زمین ہوتی ہے، ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں گناہ زیادہ ہوتا ہے. جب زمین گناہ کو برداشت نہیں کر پاتی تو زمین پھٹ جاتی ہے. اسی کا نام زلزلہ ہے. آپ یہ 100 واٹ کا بلب ہے، یہ 100 واٹ کی طاقت کو ہی برداشت کر سکتا ہے، لیکن
آپ اس پہ 200 اور 300 اور 500 کا واٹ والی بجلی سپلائی کریں گے، اس میں تو کیا ہوگا، وہ بلسٹ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ ایسے اللہ نے زمین کا ایک نظام بنایا ہے کہ زمین سکون سے اس وقت تک رہے گی جب تک یہاں پر اللہ کے ماننے والے رہیں گے، اللہ کے سامنے جھکنے والے رہیں گے۔ جب اس زمین پر اللہ کے نظام کے خلاف بغاوت ہوگی، گناہ ہوگا، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، ایک دوسرے پر حقوق تلفی، زمین ہماری بوجھ کو برداشت نہیں کر کے پھٹتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ چاہے سائنس یہ کہتی ہو کہ نہیں زمین کے اندر وہ پلیٹ ہوتے اور پھر وہ ملتے اور وہ آواز آتی، وہ تمہارے لیے الگ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے حساب سے یہی ہے کہ زمین کے سکون کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت کی جائے، اور سکون سے جب ہی یہ زمین رہے گی، اس لیے گناہ ہوتا ہے تو زمین اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے پھٹ جاتی ہے، بلب کی طرح مثال یاد رکھیے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ دن اور رات اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں نے پیدا کیا ہے، سب تمہارے فائدے کے لیے، تم میری عبادت کرو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور میں ہی سننے والا ہوں، تمہاری ہر درخواست کو میں سننے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے سنایا میں سنا نہیں، ایسا نہیں، اور تمہاری ایک ایک بات کو میں جانتا ہوں، العلیم جانتا ہوں، لہذا تمہاری فریادیں، تمہاری درخواستیں میرے سامنے رکھو، تمہارا مسئلہ میرے پاس آنے سے حل ہوگا، کسی اور کے پاس جانے سے حل نہیں ہوگا۔ ہم لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد بولتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہیں سے ہے سمیع سننے والا، سمع اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ جس نے اللہ کی تعریف کی۔ خوشی ہوتی ہے ہم لوگ سے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ میں نے سن لی تمہاری وہ تعریف جو تم نے کی ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں کا پیغام اور درس اور عبرت نصیحت یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے سکون کے لیے ہر چیز بنائی ہے، اس کو اسی حساب سے رہنے دے۔ اب پوری دنیا میں سکون اسی وقت ہوگا جب اللہ کے ماننے والے اس دھرتی پہ رہیں گے۔ بہت اہم بات بتلا رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی ایک بھی آدمی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا پہ نہ ہو۔ جس روز اس دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اسی روز ساری زمین اور یہ پہاڑ یہ سب ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے، اور اس دن قیامت آئے گی۔ یہ مطلب ہوا سیدھا سا کہ جس دھرتی پر، جس زمین پر، جس ایریا میں اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا میں کہنا چاہوں گا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ماننے والوں کو ستا رہے ہیں یا ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اپنی غلط عادتوں سے باز آ جائے، ورنہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، کبھی بھی تمہیں بے سکون کر دے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ اور ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جہاں تک، وہاں تک شیطان اپنا اثر نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ اذان، یہ مساجد، یہ مسلمان اور اللہ اللہ کرنا، یہ دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کیا کہیں گے کہ جہاں لوگوں کو آج کل اذان سے تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو مسلمانوں سے تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو مسلمان کے گھروں سے تکلیف ہو رہی ہے، آج نہیں تو وہ کل ضرور پچھتائیں گے۔ اس لیے بہرحال آپ اور ہم اس بات کا ذہن رکھیں، اللہ نے سکون دیا ہے اسلام کے اندر، اللہ نے سکون رکھا ہے اپنے نام میں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آدمی جب پریشان رہتا ہے تو اس موقع سے کیا نکلتا ہے؟ اگر چھوٹا بچہ ہے، اس کو اللہ رسول کا نہیں معلوم ہے تو وہ امی امی بولتا آرام پانے کے لیے، لیکن عقل مند بچہ یا بالغ بچہ سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی بولتا ہے۔ تکلیف میں اللہ، آرام میں اللہ، خوشی میں اللہ، وہ لفظ ہے اور وہ طاقت ہے اللہ کے لفظ کے اندر کہ ایک حرام چیز کو بھی حلال کر دیتا ہے لفظ اللہ۔ آپ بکرا کاٹ رہے ہیں، بغیر اللہ کے نام کے لیے کاٹ لیے، اس کا ایک ایک بوٹی ہمارے لیے کھانا حرام ہے، لیکن اسی کو آپ اللہ کا نام لے کے کاٹیے، اس کا ایک ایک بوٹی ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ یہ اللہ کے لفظ کی طاقت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کچھ غیر مسلم بھی بکرے کو
کٹواتے ہیں حلال کرنے کے لیے مسلمان کو لے کے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں؟ کہنا نہیں صاحب آپ لوگ جو حلال کرتے ہیں تو اس کا مزہ ہی الگ رہتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا کمال نہیں، یہ اللہ کے لفظ کا کمال ہے۔ لہذا میں غیر مسلم بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، آپ وہاں تک پیغام پہنچائیں، ہمارے بہت سارے دوست غیر مسلم ہیں، کہ اس زمین کو سکون اسی وقت حاصل ہوگا جب اس زمین کو اس کی غذا اور روح ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے ماننے والے جب تک اس دھرتی پہ رہیں گے اس دھرتی پہ قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے بڑا اس کے اندر ہم سب لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو، پوری انسانیت کو ان آیتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ۔